رونا فرمایا کہ جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم دیتے ہو وہ تو مجازن خدا کا حق کہلاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تمہارے ہی نفع کے واسطے مقرر کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں تمہارے مال میں برکت ہو اور آخرت میں تم کو ثواب ملے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے خیرات کا فائدہ بیان فرما دیا کہ خیرات جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں خیرات کی وجہ سے مال محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں خیرات کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں حفاظت، آخرت میں ثواب، یہ دونوں ہمارے فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ دنیا میں مال محفوظ ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ جس غریب کو ہم دیتے ہیں ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم سے لے کر وہ محفوظ رکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن جب ہمیں سخت ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اس وقت وہ مال سارا ہمیں دے دے گا، کئی گنا کر کے دے گا، کئی گنا کر کے۔ ہم نے اس کو 1000 دیا ہے تو اس کو 1,00,000 10 لاکھ کر کے دے گا۔ اس لیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری چیز کو لے لیا، لے کر محفوظ کر لیا، جہاں ہمیں آخرت میں ضرورت پیش آئے گی وہ ہمیں دے دے گا۔ ایک بڑی بھی تھی، وہ آئی حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، کہنے لگی حضرت میری ایک کوٹھی ہے اور میری اولاد نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں؟ فرمان لگے قبر میں لے جا۔ قبر میں کیسے لے جاؤں؟ فرمایا کہ کسی دینی ادارے کو دے دو، قبر میں پہنچ جائے گی۔ کسی دینی ادارے کو دے دو تاکہ وہ دین کے کام میں اس کو استعمال کر لے، وہ تمہیں قبر میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے مال آخرت میں پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، بس وہ ہمارے لیے آخرت میں پہنچ جائے گا، جہاں ہمیں ایک ایک نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہاں وہ سارا مال ہمیں مل جائے گا، کئی گنا ہو کر مل جائے گا۔
جی ہاں جی ہاں جی ہاں، 10 دنیا 70 آخرہ، دنیا میں 10 گنا فائدہ ہوتا ہے خیرات کا، اور آخرت میں 70 گنا فائدہ ہوتا ہے۔ 1 روپیہ خیرات کیا تو 70 روپے مل جائیں گے، وہاں ہمیں ضرورت بھی زیادہ ہے، لمبی زندگی گزارنی ہے۔ لمبی زندگی کے لیے مال بہت چاہیے۔ یہ دنیا میں خیرات کیا ہوا مال ہمیں کئی گنا ہو کر قیامت کے دن مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں غریبوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم یہ ہمارا مال لے لو اور ہمیں ضرورت کے موقع میں دے دو۔ وہ لے لے غریب تو اس کا بڑا احسان ہے ہم پر، ہمارا احسان نہیں ہے اس پر، اس کا احسان ہے ہم پر کہ وہ ہماری چیز دنیا سے لے کر آخرت میں پہنچاتا ہے، اور وہاں جب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ دے دیتا ہے، کئی گنا کر کے دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں غریب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہم پر کرم کیا کہ ہمارا مال قبول کر لیا، ہمیں آخرت میں پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان کے انعام اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہی کیا تھوڑا انعام ہے کہ ہر انسان کے بدن میں 30 کروڑ پرزے بنائے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی کے بدن میں بھی ہر جگہ پرزہ 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 پرزہ، چھوٹے چھوٹے پرزے 30 کروڑ، تھوڑے نہیں، 30 کروڑ پرزے ہر انسان کے بدن میں ہوتے ہیں۔ اتنے انعامات کیے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ذرا سا اشارہ کریں ہم جان پیش کر دیں۔ جان دے دی کہ دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان انہوں نے دی تھی، ان کے راستے میں خرچ کر دی، جہاد میں خرچ کر دی، نیکی میں خرچ کر دی۔ انہوں نے تو دی تھی، انہوں نے اپنی چیز لے لی، انہوں نے اپنی چیز لے لی۔ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا، ان کو سفر میں جانا پڑ گیا، واپس آنے سے کچھ دیر پہلے وہ فوت ہو گیا۔ اس کو نہلا کر کفن دے کر ایک طرف لٹا دیا، کپڑا ڈال دیا، آتے ہی پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ سکون سے ہے، سکون سے ہے، اندر ہے، سکون سے ہے، وہ سمجھے سویا ہوا ہے۔ رات گزاری، رات ہم مستری کی ضرورت بھی پیش آئی، اس خدا کی بندی نے اس سے بھی انکار نہیں کیا۔
صبح جب جانے لگے فجر کی نماز کو، اس کو بتایا کہ دیکھو کوئی امانت ہمارے پاس رکھے، پھر وہ لینے آئے تو خوشی سے دینی چاہیے یا ناراض ہو کر دینی چاہیے؟ اور جو خوشی سے دینی چاہیے، کہا کہ اچھا۔ پھر وہ بچہ ہمارے پاس امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اوہ تم نے رات بھی نہیں بتایا مجھے۔ کہا کہ رات بتاتی تو آپ پریشان ہو جاتے، کھانا بھی نہ کھاتے، آرام بھی نہ کرتے، اس لیے میں نے رات نہیں بتایا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا کہ رات تم نے جو ہم بستری کی ہے، ایک اور بچہ بن گیا تمہاری بیوی کے پیٹ میں۔ چنانچہ وہ بھی ہوا، اور اس کے بعد 8 لڑکے اور ہوئے، 9 کے 9 حافظ قرآن، 9 کے 9 حافظ قرآن ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ 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 السلام علیکم۔